السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کریں گے نظم حمد کے مشقی سوالات۔ ایس ایل اوز کے مطابق جو ہمارے امتحان میں سوالات آتے ہیں وہ اشعار کے حوالے سے آتے ہیں۔ اشعار دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے مطابق سوال کا جواب لکھیں۔ یہاں آپ کی مشق میں سوال نمبر 1 ہے، آپ کی نظم کے ہی اشعار دیے گئے ہیں۔ تو اس میں سے سوال نمبر 1 ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا مگر دنیا کے سارے نظام اس کے حکم سے چلتے ہیں، جیسے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، دن رات کا بدلنا، بارش کا ہونا، سب نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے موسموں کے بدلنے اور رات دن کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی دلیل دی ہے، اس کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 3 ہے، ان اشعار کا مرکزی خیال لکھیں۔ ان اشعار کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کے ہونے کو، اس کی ہر جگہ موجودگی کو مختلف دلیلوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کے مطابق تمام مخلوقات کا سفر کس کی جانب ہے؟ شاعر کے مطابق تمام مخلوقات کا سفر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تیسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مشرق ہو یا مغرب، سب کا سفر اللہ کی طرف جاری ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہی نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تشریح کے مطابق شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 5 پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ طالب علم خود حل کریں گے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تراکیب لفظی۔ تراکیب لفظی کے معنی ہیں الفاظ کی ساخت، وضع یا بناوٹ، جملے کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ یعنی جملے کے ہر لفظ کے بارے میں قواعدی حیثیت کا تعین کرنا، تراکیب لفظی کہلاتا ہے۔ تراکیب لفظی بنانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ 2 مفرد لفظوں کے درمیان زیر یا حمزہ ڈال کر ایک نئی لفظی ترکیب بنانا جس کے معنی نئے ہوں۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ملا کر بھی تراکیب بنائی جا سکتی ہیں۔ اگر تراکیب لفظی میں الفاظ عربی زبان میں ہوں تو الف لام درمیان میں آئے گا، جیسے عبد الرحمن، سیرت النبی، ختم الرسل، رب العالمین وغیرہ۔ یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ آپ 6-7 کلاس سے مرکب پڑھتے آ رہے ہیں، تو مرکب جن سے ہیں مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، یہ ہمارا ترکیب لفظی اسی کی جو ایکسٹینڈڈ فارم ہے، یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ارتقائی شکل میں ترکیب لفظی کے نام کے ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے، جبکہ آپ یہ پچھلی کلاسوں میں کرتے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ ترکیب لفظی ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ ایک لفظ ہے آنکھ مچولی، ٹھیک ہے، آنکھ مچولی میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ وزیر اعظم، آج کل پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ فیصل آباد میں کپڑے کی ملیں ہیں۔ تاریک رات میں باہر جانا دانش مندی نہیں۔ روشن صبح، 12 ربیع الاول کی روشن صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قائد اعظم، ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا۔ مرد بزرگ، یہ مرد بزرگ بہت معتبر ہے۔ شریف آدمی کی آج کل سنتا کون ہے؟ سنہری زلفیں، اس کی سنہری زلفیں بہت خوبصورت ہیں۔ روز روشن، دین اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ سوال نمبر 5 میں لغت اور تھیسارس کے لفظ کے ساتھ ہمیں ایک نئی جو بات پتہ چلی ہے یا نئی چیز سے ہمیں آگاہی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لغت تو آپ ڈکشنری کو کہتے ہیں، جس میں لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی جاننے اور ان کے استعمال کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں۔
جس سے ہمیں لفظ کی اصل اور زبان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ہے، کس زبان کا لفظ ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تھیسارس جو سا ہے وہ یونانی زبان سے انگریزی میں آیا ہے اور اس کا مطلب ہے ذخیرہ یا خزینہ۔ تھیسارس ہمیں مختلف موضوعات اور تصورات کے بارے میں مناسب لفظوں کی فہرست مہیا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مجموعہ مترادفات مہیا کرتا ہے۔ اس میں معنی اور عام استعمال میں قریب ترین لفظ کے مجموعے کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں قریب ترین کو پہلے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس میں ہم لفظوں کی فہرست مہیا کرتے ہیں اور اس کو مجموعہ مترادفات بھی کہتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کے لیے لغت اور تھیسارس کا استعمال کیسے کریں گے ہم؟ لفظ ہے رتوں۔ رتوں کا لفظ جو سا ہے ہم قریب ترین لفظ کا معنی ہم استعمال کرتے ہیں موسم۔ اس کے علاوہ جو اس کا معنی ہے سما، زمانہ، فصل۔ اسی طرح مشرق، مشرق ایک سمت کا نام ہے، طرف ہے، اور اس کو پورب بھی کہتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کی جگہ۔ جانب کا مطلب ہوتا ہے جانب یا جانب، جس طرح بھی آپ استعمال کریں تو جان پہچان، رشتہ دار، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ طرف یا سمت۔ بشر، بندہ، آدمی، انسان، منش۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے چھاپ، سند، کھدا ہوا نام، انگوٹھی۔ پہلے زمانے میں انگوٹھیوں میں جو سا ہے مہر بنوائی جاتی تھی اور اس سے جو سا ہے نا آپ اسٹیمپ، جس کو آپ انگلش میں اسٹیمپ کہتے ہیں، خطوط پر اور ضروری کاغذات پر اس انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب سونے کا سکہ یا اشرفی بھی ہے۔ سیاہ کا مطلب ہے کالا، نحس یا منحوس۔ اب یہاں پہ جو ہم نے معنی لکھے ہیں، ہمارے پاس جو یہ خزینہ ہے لفظوں کا، اس میں ہمیں 4 معنی نظر لغوی معنی ایسے معنی جو لفظ کے مزاج کے مطابق لغت میں ملتے ہیں اور سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً چال کے معنی رفتار، حرکت یا طرز رفتار ہے۔ مجازی معنی میں جو لغوی معنی کے بعد آتے ہیں اور انہیں دوسرے نمبر پر لکھا جاتا ہے، مثلاً چال کے مجازی معنی ہے روش اور رویہ کے۔ اسی طرح اصطلاحی معنی جو ہیں وہ لغوی اور مجازی معنوں کے علاوہ اہل علم جو معنی مقرر کر دیں وہ اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ چال کے معنی دھوکہ اور فریب کے ہیں اور چال کے معنی سازش کے بھی ہیں۔ کنایاتی، چوتھے نمبر پہ کنایاتی معنی آ جاتے ہیں۔ کنایاتی کنایا سے ہیں، یعنی چھپی ہوئی بات کرنا یا ایسے بات کرنا کہ دونوں حقیقی اور مجازی معنی مراد لیے جا سکیں۔ مثلاً اسے کالے نے کاٹا، اس سے مراد یہ ہے کہ اسے سانپ نے کاٹا۔ امید ہے کہ آپ کو لغت اور تھیسارس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اور مشقی سوالات جو ان سے ہیں آپ بہتر طور پر کر سکیں۔